السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے ایک ایسی تبدیلی دیکھی جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ جماعت جسے دنیا کی سب سے بڑی غیر سیاسی اور پرامن اسلامی تحریک مانا جاتا تھا، یعنی تبلیغی جماعت، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، نظام الدین اور عالم شورا۔ اب کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس تقسیم کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگوں نے اس پھوٹ کے بارے میں بہت پہلے ہی خبردار کر دیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، کہ تبلیغی جماعت کا یہ امتی اختلاف اور ٹوٹنا قرب قیامت کی کسی بڑی نشانی کی طرف اشارہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، بزرگوں کے وہ خوفناک پیشگوئیاں آپ کے سامنے رکھیں گے جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولانا الیاس کانہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس خلوص کے ساتھ اس کام کو شروع کیا تھا، اس نے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ شرابی، جواری اور دین سے دور انسان مسجدوں کا رخ کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ مگر کہتے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں سب سے زیادہ دین کا کام ہو۔ جب تک یہ جماعت ایک رہی، امت مسلمہ کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھی، لیکن پھر وہ وقت آیا جس کا ڈر تھا۔ قیادت کے مسئلے پر، امارت اور شورا کے تنازع پر یہ جماعت دو حصوں میں بڑھ گئی۔ بھائی بھائی کا مخالف ہو گیا، مساجد میں جھگڑے ہوئے، اور راؤن سے لے کر نظام الدین تک دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی۔ عام مسلمان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو لوگ دنیا کو اخلاق اور محبت کا درس دیتے تھے، آج ان کے اپنے گھر میں یہ کیا ہو گیا؟ ناظرین، پہلے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اچانک ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امت کی بصیرت رکھنے والے بزرگوں نے اس دن کے بارے میں بہت پہلے ہی اشارے دے دیے تھے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے۔ اپنی وفات سے پہلے ہی بھاپ لیا تھا کہ آنے والا وقت کتنا سخت ہے، اور انہوں نے کسی ایک امیر کو مقرر کرنے کے بجائے 10 لوگوں کی شورا بنائی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر عمارت پر اختلاف ہوا تو یہ کام بکھر جائے گا۔ یہی نہیں، دارالعلوم دیوبند کے کئی اکابرین اور اہل اللہ کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب تک اس کام میں اخلاص رہے گا، یہ عرش الہی کے سائے میں رہے گا، لیکن جیسے ہی اس میں اور عہدے کے اوس آ گئے، اللہ پاک اس کام کی حفاظت کا ذمہ ہٹا لے گا، اور یہ فتنہ امت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب دین کے بڑے بڑے ستون آپس میں ٹکرائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب عام مسلمان کے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ کیا آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ اب آتے ہیں اس سب سے اہم سوال پر، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی، ان میں سے ایک بڑی نشانی فتنوں کا تسلسل اور اہل علم و دین کا آپس میں ٹکرانا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، قیامت کے قریب فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جب دین کا کام کرنے والے جو امت کے آخری امید ہوتے ہیں وہ خود آپس میں دست و گریباں ہو جائیں گے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اب دنیا کے نظام اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ جب مرکز ہدایت میں ہی ڈھاٹلاہٹ آ جائے تو عام انسان کہاں جائے؟ تبلیغ جماعت کا ٹوٹنا اس لحاظ سے ایک بہت بڑا فتنہ اور نشانی ہے کہ اس نے امت کے اتحاد کو ایسا نقصان پہنچایا جس کی تلافی ممکن نظر نہیں آتی۔ یہ دلوں کے فتنے و فتنہ دجال کے آمد سے پہلے کی وہ فتنہ انگیز فضا ہے جس کی پیش گوئی آپ نے فرمائی تھی۔ معزز ناظرین، اس پوری صورتحال میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ بزرگوں کی ان پیش گوئی کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ بیدار کرنا تھا کہ آج ہمیں کسی ایک دھڑے کی اندھی تقلید کر کے دوسرے پر لعن طعن نہیں کرنی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شخصیات سے بڑا دین کا کام ہے۔ اگر بزرگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو ہمیں اپنے اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ قرب قیامت کے اس دور میں ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے
کہ ہم فتنوں سے دور رہے، کسی مسلمان بھائی پر کیچڑ نہ اچھالے، مسجدوں کے تقدس کو پامال نہ ہونے دے اور اللہ سے عافیت کی دعا مانگے۔ ناظرین، تبلیغ جماعت کی تقسیم پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم واقعی قیامت کے اس دور فتن سے گزر رہے ہیں، یا اپنے کو اپنوں سے لڑا دیا گیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کے اظہار نیچے کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ اگر آپ کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھ لیجیے۔ تو دوستو رجی ساتھیو، یہی تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔